حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کے عرس کا دوسرا روز، داتا کے دیوانوں کی ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈالتے آمد جاری۔ فضا درود و سلام کے نذرانوں سے معطر، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ دودھ کی سبیل پر لاہور سمیت ملک بھر سے گوالوں کا دودھ لانے کا سلسلہ بھی جاری۔ عرس میں شرکت کے لیے آنے والوں کی میٹھے اور تازہ دودھ سے تواضع، لنگر کے بھی خصوصی انتظامات۔ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش کا عرس مبارک۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مزار پر حاضری، چادر پوشی کی اور پھول رکھے۔ خواتین زائرین کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار بھی تعینات۔ عرس پر 81 ناکہ جات، 9 چیک پوائنٹس، 12 واک تھرو گیٹس لگائے گئے۔ ڈی سی آفس میں کنٹرول روم فعال، 230 سی سی ٹی وی کیمروں سے بھرپور مانیٹرنگ۔ حضرت داتا گنج بخش کا 981واں عرس۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کا تقسیم کے لیے لائے جانے والے دودھ کی چیکنگ کا عمل جاری۔ وزیر خوراک بلال یاسین نے دربار اور گرد و نواح میں سبیلوں کے دودھ کا معیار خود چیک کیا۔ فوڈ ٹیسٹنگ موبائل لیب میں بیٹھ کر لیکٹوسکین سے نتائج کی جانچ بھی کی۔ عرس داتا گنج بخش اور چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام پر امن و امان کے لیے پولیس متحرک، صدر ماڈل ٹاؤن اور سٹی ڈویژن کی مختلف شاہراہوں پر پولیس اور فوج کا فلیگ مارچ۔ فوج، سرکل افسران، ایس ایچ اوز، ڈولفن اسکواڈ اور آپریشن ونگ پولیس کی شرکت۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک کا سالانہ امتحان عرس حضرت داتا علی حجویری اور چہلم حضرت امام حسین کی مقامی تعطیل۔ کل سے لاہور بورڈ کے تحت تمام پیپرز حسب معمول ہوں گے۔ کل کیمسٹری، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا پرچہ ہوگا۔ کل جغرافیہ اور جنرل سائنس کا پرچہ بھی معمول کے مطابق ہوگا۔ سیاحت کے فروغ، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اہم فیصلہ۔ گلف کوآپریشن ممالک کے مسافروں کو ویزا فری انٹری دینے کا حکم۔ تمام ایئرپورٹس کے امیگریشن حکام کو ہدایات جاری۔ بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب، یو اے ای کے شہریوں کو ویزا فری انٹری کی سہولت میسر ہوگی۔ 6 ممالک کے شہری 90 دنوں تک ویزا فری انٹری پر پاکستان رہ سکیں گے۔ 120 ممالک کے شہری ویزا گرانٹ نوٹس پر انٹری حاصل کر سکیں گے۔ ایپٹما کے انتخابات میں ڈاکٹر گوہر اعجاز گروپ کا کلین سویپ۔ الیکشن میں 24 ممبران ایپٹما کمیٹی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز گروپ کا مسلسل 16ویں سال کلین سویپ۔ سیکریٹری جنرل ایپٹما شاہد منیر ستار بٹ نے انتخابی نتائج کا اعلان کیا۔ گوہر اعجاز سمیت 15 ممبران نارتھ زون جبکہ 10 ممبران ساؤتھ زون سے منتخب ہوئے۔ نارتھ زون سے عامر فیاض، ڈاکٹر گوہر اعجاز، خواجہ محمد یونس بلا مقابلہ منتخب۔ ساؤتھ زون سے محمد جمیل قاسم، خرم انعام، رفیق ابراہیم، شعیب دیوان کامیاب ہوئے۔ ایپٹما انتخابات میں کامیابی اور اعتماد پر دوستوں کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر گوہر اعجاز کا اظہار تشکر۔ جنرل اسپتال میں سزا و جزا کا نظام متعارف۔ ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضر، فرائض میں عدم دلچسپی پر 10 ملازمین برطرف۔ محکمانہ کارروائی اور قواعد و ضوابط کے بعد اہلکاروں کو فارغ کیا گیا۔ دکھی انسانیت کی خدمت سے عاری ملازمین کے لیے جنرل اسپتال میں کوئی جگہ نہیں، ایم ایس کا موقف۔ بارڈر بازار مینجمنٹ کمپنی کی لاپرواہی۔ جوہر ٹاؤن میاں پلازا میں اتوار بازار میں سہولیات کا شدید فقدان۔ بازار میں کچی زمین کے باعث بیوپاریوں اور خریداروں کو مشکلات کا سامنا۔ بیوپاریوں سے ماہانہ 5000 لینے کا انکشاف۔ تنازع کی زمین کے باعث بیوپاری چھت فرش کی بنیادی سہولیات سے محروم۔ شہر میں گرام فروشی کا بازار گرم۔ بیشتر علاقوں میں مصنوعی مہنگائی عروج پر۔ نان، روٹی، دودھ، دہی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ اضافی قیمتوں پر فروخت۔ روٹی کی قیمت 14 روپے مقرر، جوہر ٹاؤن میں 15 سے 16 روپے میں فروخت۔ نان بیشتر تندوروں پر 25 کے بجائے 30 میں فروخت ہونے لگا۔ دودھ 200 اور دہی 240 روپے کلو فروخت۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ گرام فروشی پر قابو پانے کے لیے چھٹی کے روز بھی متحرک۔ 24 گھنٹے کے دوران قیمتوں کی خلاف ورزی پر 23 گرفتاریاں، 1786 مقامات کی چیکنگ، 11 مقدمات کا اندراج کروایا گیا۔ 186 خلاف ورزیوں پر 10 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔
شہر کے مختلف علاقوں سے 4 افراد کی لاشیں برآمد، دریائے راوی کے کنارے سے ایک شخص کی لاش ملی جس کی شناخت نہ ہو سکی۔ سلامت پورہ اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشن سے بھی نوجوان کی لاش برآمد۔ سبزہ کے علاقے میں پارک سے خاتون کی لاش ملی۔ میانی صاحب قبرستان کے قریب فٹ پاتھ سے ایک شخص مردہ حالت میں ملا۔ چاروں میتیں پولیس کارروائی کے بعد مردہ خانے منتقل کر دی گئیں۔ پانچ سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا درندہ صفت ملزم گرفتار۔ بچی کے والد نے تھانہ بھاٹا پور میں اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ کینٹ ڈویژن پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس وفاقی وزراء احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، احسن اقبال نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ سمیت متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران بھی شریک۔ وزیر اعظم کو پاک BWD کی تحلیل کے حتمی مراحل اور قانونی پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ محمد شہباز شریف کی پاک BWD کی تحلیل سے متعلق تجاویز کابینہ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی پاک BWD کے تحت جاری منصوبوں کی منتقلی کا حتمی لائحہ عمل پیش کرنے کا حکم۔ پنجاب حکومت کا تمام اضلاع میں PHA قائم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت انتظامی امور کا جائزہ اجلاس۔ سڑکوں کے اطراف اور درمیان میں گرین بیلٹس بنانے اور انتظامیہ کو شہروں کی خوبصورتی پر مزید توجہ دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا شہروں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم۔ MNA حمزہ شہباز کی PP 148 کے حلقہ نمائندگان سے ملاقات۔ لیگی رہنما سید اسرار شاہ، عمر بٹ، دستگیر شاہ، سیکریٹری ٹو حمزہ شہباز کی شرکت۔ MNA نے حلقے میں جلد ترقیاتی منصوبوں کے آغاز کا عزم ظاہر کیا۔ عوام کے بہت سے مسائل ہیں جن پر سیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی بلال گیلانی کی رہائش گاہ پر گفتگو۔ بولے میڈیا میں جوائنٹ سیشن کی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کون سا دھماکہ ہونے والا ہے۔ چیئرمین سینٹ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر توانائی سے بجلی کے اضافی بلوں پر کمیٹی آف دی ہول ہاؤس کی سفارش کریں گے۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد کے بعد لاہور جلسہ بھی ملتوی کر دیا۔ تحریک انصاف نے لاہور میں 27 اگست کو جلسے کا اعلان کر رکھا تھا۔ لاہور کی قیادت میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے جلسے کی تیاریاں نہ ہو سکیں۔ PTI کے رہنما استاد رشید ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ کینٹونمنٹ بورڈ میں PTI کے حمایت یافتہ اپوزیشن لیڈر استاد رشید کا عبدالعلیم خان پر اعتماد کا اظہار۔ شعیب صدیقی نے وفد کا پارٹی مفلر پہنا کر خیر مقدم کیا۔ مرزا احمد شہزاد، ملک روز، یعقوب ملک، عدنان شہزاد مصطفیٰ کا پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ جماعت اسلامی 25 کروڑ عوام کی مشکلات دور کرنا چاہتی ہے۔ حکومت اپنے مفادات کے پیچھے ہے اور عوام ٹیکس دے رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس۔ بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ بیوروکریسی خود کو حاکم اور عوام کو غلام سمجھتی ہے۔ عوام کو مشکلات سے نجات دلائیں گے۔ صوبائی وزیر صنعت چودھری شافع کی ایرانی قونصلیٹ آمد۔ ایرانی قونصل جنرل مہران موحد پر اور ایرانی سرمایہ کاروں کے گروپ سے ملاقات۔ وفد کی قیادت CEO تیمن پیٹرولیم اینڈ پیٹرو کیمیکل انویسٹمنٹ کمپنی بابک افغان کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ معاشی تعاون بڑھانے کے مواقع پر بات چیت۔ وفد کے سربراہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور پنجاب کے ساتھ معاشی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ MNA چودھری وسیم قادر کا یونین کونسل 149 میں دفتر کا افتتاح۔ سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی۔ تقریب میں احمد سعید محسن، چودھری یاسین، میاں احسان، جاوید بٹ سمیت بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی۔ سینئر لیگی رہنما حافظ نعمان کی NA 129 اقبال ٹون میں کھلی کچہری۔ سائلین کے مسائل سنے، حل کے لیے احکامات صادر کیے۔ MPA چودھری نواز لیڈر نے بھی عوامی مسائل کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ علاقہ مکینوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مسائل سنائے۔ MPA ملک انس محمود کی مرکزی دفتر PP 166 مراکہ میں کھلی کچہری۔ مکینوں نے حلقے میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے مسائل سے آگاہ کیا۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ارشد محمود ریٹائر ہو گئے۔ جج ارشد محمود 60 سال کی عمر پوری ہونے پر ریٹائر ہوئے۔ 2 سیشن ججز آئندہ ہفتے ریٹائر ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سجاد حسین سندر اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اسلم بھٹی 31 اگست کو ریٹائر ہوں گے۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹنگ بورڈ شیخ محمد جاوید انجم تاجران لاہور کے سینئر نائب صدر نامزد۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے شیخ جاوید کو سینئر نائب صدر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صدر سربلند بلاک لیاقت سیٹھی عبدالرزاق ببر، طیب میر، اطہر علی خان، شیخ محمد یعقوب اور دیگر نے شیخ محمد جاوید کو مبارکباد دی۔ صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ کی وفد کے ہمراہ پیاف ہیڈ آفس آمد۔ پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار نے وفد کا استقبال کیا۔ صدر بابر بٹ نے لاہور چیمبر الیکشن میں میاں انجم نثار کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ میاں انجم نثار نے انتخابات میں مکمل حمایت کی یقین دہانی پر اظہار تشکر کیا۔ مزنگ میں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی جانب سے آپ کا کلینک کا افتتاح۔ سابق نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے فیتا کاٹا۔ کلینک میں علاج معالجے کے ساتھ ساتھ مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم ہوں گی۔ پی سی ہوٹل میں مختلف ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ کمپنیوں کے زیر اہتمام سکلز گالا 2024 کا انعقاد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ IT سیمینار اور کانفرنس کا انعقاد خوش آئند قدم ہے۔ بگ بیش لیگ کے لیے پاکستان کے مرد و خواتین کرکٹرز کی نامزدگیاں 64 مزید کرکٹرز کو آئندہ ایڈیشن کے لیے نامزد کر لیا گیا۔ فخر زمان، نسیم شاہ، شان مسعود، سائمہ جود نامزد، فاطمہ ثنا، ندا ڈار، ڈیانا بیگ، عالیہ ریاض، طوبہ حسن بھی نامزد۔ پاکستان سے مجموعی طور پر 80 کھلاڑیوں کو نامزد کیا گیا ہے۔